بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی و شاہد ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین, کیا پاکستان ایک بار پھر خطے میں فیصلہ کن سفارتی کردار ادا کرنے جا رہا ہے؟ کیا ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی کشیدگی کا واحد قابل اعتماد پل اسلام آباد بن سکتا ہے؟ ادھر ملک کے اندر سیاست ایک نئے ہنگامہ خیز موڑ پر کھڑی ہے. ایک طرف مولانا فضل الرحمان جمہوریت، آئین اور عوامی مینڈیٹ کے کمزور ہونے کا الزام لگا رہے ہیں، تو دوسری جانب نئے مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی قانونی قسمت اب آئینی عدالت سے جڑتی دکھائی دے رہی ہے. ان کی بہنوں کی ممکنہ گرفتاریوں کی بازگشت بھی سیاسی ماحول کو مزید گرم کر رہی ہے، جبکہ نسلا ٹاور کے بعد منال کی بحالی نے عدالتی فیصلوں، انصاف اور ریاستی پالیسی پر نئی بحث چھیڑ دی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان ایک نئے سیاسی اور آئینی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، یا یہ صرف طاقت، سیاست اور قانون کی نئی بساط ہے؟ انہی تمام اہم اور دھماکہ خیز موضوعات پر کھل کر بات ہوگی. ہمارے ساتھ آج لندن UK سے ویڈیو لنک پر موجود ہیں نامور سینئر کالم نگار، تجزیہ کار جناب مظہر برلا صاحب. ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ ویڈیو لنک پر پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. جناب مظہر برلا صاحب, ابھی کل ہی کی بات ہے کہ آپ میرے پروگرام میں آپ نے اپنی بنگلہ دیش کا بڑا اہم دورہ جو آپ نے عوامی مفاد کے تحت کیا، اس کی بات آپ نے ساری بتائی اور آپ وہاں تھے. اور آج آپ کا پتہ لگا کہ جناب آپ برطانیہ میں لندن پہنچے ہوئے ہیں. یہ کس حوالے سے دورہ ہے؟ آپ تو جناب صحافیوں کے جو ہیں وہ اسحاق ڈار اور بلاور زرداری آج کل بنے ہوئے ہیں جناب. ایک کے بعد ایک دورہ آپ کا جو ہے وہ ہو رہا ہے. بہت شکریہ شاہد ندیم احمد صاحب. گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پاکستان سے بہت محبت کرتا ہوں. پاکستان کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا. پاکستان کا اور میرا عشق ایسے ہے جیسے محبت نہیں مودت ہے مجھے پاکستان سے. اور میں اس کی مثال آپ کے ناظرین کے لیے ایسے دوں گا کہ جیسے ایک مینڈک ہے اور اس کو پانی سے محبت ہوتی ہے، لیکن مینڈک جو ہے پانی کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے خشکی پہ. تو مینڈک کو ہوتی ہے پانی سے محبت. مچھلی جو ہے اس کو پانی سے محبت ہے، وہ پانی کے بغیر زندہ رہ ہی نہیں سکتی. یعنی آپ پانی سے نکالے تو وہ مر جاتی ہے. تو میری پاکستان کے ساتھ محبت ہے. میں پاکستان کے بغیر زندہ رہ نہیں سکتا. اب یہ مجبوریاں ہیں، کئی دفعہ ہمیں کئی ملکوں میں جانا آنا پڑتا ہے، اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہاں جہاں کہیں بھی جس ملک میں بھی جاؤں پاکستان کے حوالے سے بات کروں، پاکستان کے امیج کی بہتری کے لیے بات کی جائے. اب رہی بات کہ آپ نے ایک سابق وزیر خارجہ اور ایک موجودہ وزیر خارجہ کی مثال دی ہے. دیکھیں ان کے دورے تو سیاسی نوعیت کے ہوتے ہیں، سفارتی نوعیت کے. چلے ہمارا بھی، ہم غیر اعلانیہ پاکستان کے سفیر ہیں. اور میں گرمیوں میں ویسے ہی جاتا ہوں. میرا ہر دفعہ سمر پلان ہوتا ہے گرمیوں کا، 1-2 ماہ کا یا 1.5 ماہ کا میرا ایک پروگرام ہوتا ہے. میں مختلف ملکوں میں چلا جاتا ہوں اور وہاں جا کے پاکستانی کمیونٹی کے مسائل، یا وہ کیا کر رہے ہیں یا انہیں کیا کرنا چاہیے اور وہ پاکستان سے کیا کر سکتے ہیں، یہ باتیں اس پہ بحث کرتا ہوں، بات کرتا ہوں. بنگلہ دیش سے ہی آج پھر آغاز کرتے ہیں. دیکھیے بنگلہ دیش ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں کی یوتھ پاکستان سے بہت محبت کرتی ہے. پاکستان کے ٹی وی ڈرامے بنگلہ دیش میں بہت شوق سے دیکھے جاتے ہیں. انڈیا سے انہیں نفرت ہے، اور وہ نفرت کا اظہار بھی کھل کر کرنا شروع ہو گئے. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انڈیا نے ان کو قانونی بنانے کی کوشش کی
اور ڈھاکہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے انکار کر دیا کہ ہم قانونی نہیں بنیں گے. تو اب پاکستان کو چاہیے کہ پاکستان بنگلہ دیش کے ساتھ اپنی ٹریڈ بڑھائے. ویسے تو پاکستان کے جو سفیر ہے وہاں عمران حیدر صاحب بڑے شاندار آدمی ہے. میں انہیں مشکل سفیر کہتا ہوں. مشکل سفیر اس لیے ان کو کہتا ہوں کہ وہ انڈیا میں بھی سفیر تھے, ایران میں بھی تھے, میانمار میں بھی تھے, اور اب ڈھاکہ میں ہیں. تو یہ چاروں مشکل ملک ہے نا جہاں وہ سفیر رہے. تو میں انہیں آج رائے تفنن کا جب بھی ملاقات ہو تو میں انہیں کہتا ہوں آپ مشکل سفیر ہیں, لیکن وہ پاکستان کے لیے بڑا کام کر رہے ہیں. پچھلے سال ڈھاکہ بنگلہ دیش سے فلی اسکالرشپ پہ 75 اسٹوڈنٹ پاکستان بھیجے گئے تھے. اس سال 500 بنگلہ دیشی اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اسکالرشپ پہ پاکستان میں آ رہے ہیں, پاکستانی یونیورسٹیوں میں پڑھیں گے. اسی طرح جو بنگلہ دیش کی سول بیوروکریسی کا ایک ڈیلیگیشن پاکستان میں آیا, مطالعاتی دورہ کیا, انہوں نے پاکستان سے بہت سی چیزیں سیکھی, متاثر بھی ہوئے. اب ایک اور ڈیلیگیشن آ رہا ہے. اب اس وقت ہمیں ضرورت ہے بنگلہ دیش کے ساتھ سیاسی اور سفارتی مراسم بڑھانے کی, تجارتی مراسم بڑھانے کی. اور اس سے یہ ہوگا کہ بنگلہ دیش جو ہے وہاں جو انڈیا کے دروازے ہیں وہ بند ہو جائیں گے. اسی طرح نیپال کے لوگ انڈیا سے بڑی نفرت کرتے ہیں. تو ہمیں بطور ایک ملک کے پاکستان کو ان ملکوں پر بہت توجہ دینی چاہیے, بنگلہ دیش پر, نیپال پر, بھوٹان پر, اور سری لنکا پر, اور ہو سکے تو میانمار پر بھی. تو انڈیا کے جتنے ملک ہیں ان پر توجہ دے کے ہم ایک بہتر جو مستقبل ہے وہ تلاش کر سکتے ہیں. اب آ جائیے کہ یوکے میرا سمر پلان تھا. میں یہاں پاکستانی کمیونٹی میں بڑی میرے دوست یاریاں ہیں. میں لندن بھی جاتا ہوں, مانچسٹر بھی جاتا ہوں, اور چیلٹنم بھی جاتا ہوں, اور برمنگم, نوٹنگم, لیڈز, شیفیلڈ اور گلاسکو بھی. تو یہاں آپ کو پتہ ہے پاکستانی اور کشمیری بہت بستے ہیں. ایک تو یہاں آ کے میں نے کشمیری لوگوں کو ایک بات سمجھائی ہے, کیونکہ کشمیر میں کشمیر کے لوگوں نے لندن میں کوئی پچھلے ہفتے, اس اتوار کو نہیں پچھلے اتوار کو ایک بڑا مظاہرہ کیا تھا کشمیر کے حالات کے حوالے سے. تو میں نے انہیں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے, اور اس میں میں کامیاب بھی ہوا ہوں, کہ پاکستان آپ کے خلاف نہیں ہے. پاکستان کی موجودہ جو حکومت ہے, ایک فارم 47 والی حکومت, اس کی پالیسی آپ کے خلاف ہے. انہوں نے آپ سے معاہدہ کیا اور حکومت مکر گئی, تو اس میں پاکستان کا تو کوئی قصور نہیں, ایک سیاسی حکومت ہے اس کا قصور ہے. تو وہ میری بات سمجھ گئے, انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, پاکستان سے ہمیں اسی طرح محبت ہے اور حکومت سے ہمیں اختلاف ہے. اب دیکھیے کہ پہلے جو توپوں کا رخ ہو رہا تھا ایک طرح سے کہ یہ شاید پاکستان کی کوئی پالیسی ہے. نہیں بھائی, یہ ریاست پاکستان کی پالیسی نہیں ہے. ریاست پاکستان کی پالیسی وہی ہے جو قائد اعظم کی پالیسی تھی. کشمیر ہماری شہر ہے اور کشمیر بنے گا پاکستان. وہ تو سید علی گیلانی صاحب بھی آپ کو پتہ ہے سری نگر میں بڑے بڑے جلسے کرتے تھے, اور ہر جلسے میں کہتے تھے ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے. تو سید علی گیلانی کی فلسفی کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. باقی یہ حکومت دیکھیے, یہ 12 سیٹیں جو ہیں یا جو باقی مطالبات ہیں, یہ رانا ثناء اللہ بتائے نا, یہ رانا ثناء اللہ اور پرویز اشرف اور یہ سارے لوگ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے گئے تھے. انہوں نے عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ معاہدہ کیا, انہوں نے معاہدے کا احترام کیا عوامی ایکشن کمیٹی نے. انہوں نے سال کہا جی سال کے اندر آپ کے مطالبے پورے ہو جائیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, وہ سال ایک نہیں بولے. میں ان کو کریڈٹ دیتا ہوں,
کہ انہوں نے معاہدہ ہونے کے بعد خاموشی اختیار کی. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ نے سال کا وعدہ کیا ہے, ہم سال نہیں بولیں گے. اب ایک سال کے بعد جب انہوں نے پوچھا کہ ہاں بھائی معاہدے پہ تو عمل درآمد نہیں ہوا, تو اب حکومت جو ہے بیک آؤٹ کر گئی. تو یہ حکومت کی پالیسی ہے, کسی ہماری اسٹیبلشمنٹ کی یا ریاست کی پالیسی نہیں ہو سکتی. میں اس لیے بھی یہ باتیں کر رہا ہوں کہ دیکھیے میرے علم میں ہے کہ یہ علاقہ کشمیر کا جو ہے یہ 10 کور کے انڈر آتا ہے, اور راول پنڈی کے کور کمانڈر جنرل شاہد جو ہے وہ ہٹیاں بالا کے کشمیر کے ہیں. اور ہماری ایک بڑی انٹیلیجنس جو ایجنسی ہے ایم آئی, اس کے جو چیف ہیں وہ بھی جنرل امجد بھی کشمیر سے ہیں. کشمیر کی ایک بڑی برادری, مغل برادری کے فرزند ہیں دونوں, کور کمانڈر پنڈی بھی اور ڈی جی ایم آئی بھی. اور ڈی جی ایم آئی کے اور دوسرے بھائی بھی جنرل ہیں. اسی طرح بہت سے لوگ ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ ریاست کی پالیسی ہے. یہ حکومت جو جعلی لوگوں پر مشتمل بنی ہوئی ہے, یہ اپنے اقتدار کو توالت دینے کے لیے دیکھیں بہت سے حربے استعمال کرتے ہیں. جس طرح انہوں نے جی بی میں کیا, جس طرح پاکستان میں کیا, اسی طرح یہ کشمیر میں چاہتے ہیں. اور یہ نون لیگ ہے جس کو 12 سیٹوں کی فکر پڑی ہوئی ہے, چونکہ یہ پنجاب میں سیٹیں ہیں مہاجرین کی. اب ان کے مخالف پی ٹی آئی تھی, پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کر دی ہے. ان کے لیے تو راستے کھلے ہیں, اب یہ خواہ مخواہ جیت جائیں گے. اب تو جیسے آپ جیسے جو ہے محب الوطن لوگ, درد دل رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ جاتے ہیں اور پاکستان کی بات کرتے ہیں, صحیح سوچ کی بات کرتے ہیں, لوگ آپ کی بات سنتے ہیں, تو کیا ایسے موقعوں پر بجائے طاقت کے استعمال کے جو کیا جا رہا ہے, اور اس پہ کشمیری قوم جو ہے وہ دل آزار ہے, کیا آپ جیسے لوگوں کے وفود جو ہے وہ اسی طرح باہر جا کے جہاں کشمیری ہیں یا کشمیر میں جا کے ان کی سوچ کو بدل سکتے ہیں؟ تو کیوں نہیں ایسی ایفرٹ جو ہے وہ حکومت کی طرف سے یا ریاست کی طرف سے کی جاتی, بجائے طاقت کے مذاکرات سے معاملات کو حل کر لیا جائے؟ شاہد صاحب بہت اچھی بات کی آپ نے, آپ کے منہ میں گھی شکر. بات یہ ہے کہ جو بات مذاکرات سے حل ہو سکتی ہے گولی سے تو نہیں ہو سکتی. میں تو اپنے دوستوں کو یہی کہتا ہوں کہ یار آپ مذاکرات کریں, یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں, محب وطن ہیں اور دھرتی سے پیار کرنے والے لوگ ہیں. آپ کیوں گولی سے بات کرتے ہیں؟ میں تو بلوچستان کے حوالے سے بھی یہی باتیں کرتا ہوں کہ یار آپ وہاں کے نواب و سرداروں کو لازمی اقتدار میں رکھیں. لوگ انہیں ووٹ نہیں دیتے نواب و سرداروں کو, لوگ عام آدمیوں کو لانا چاہتے ہیں, تو کیا عام آدمی کو آنے دیں. اسی طرح کشمیر میں یہ جو مروسی سیاست ہے اس سے لوگ تنگ ہیں. کشمیر میں تو دیکھیے یہ جتنے کشمیر میں لوگ سیاست کرتے ہیں عرصہ دراز سے یہی ایم ایل اے بن رہے ہیں. تو اب اگر لوگ دوسری طرف دیکھتے ہیں تو بھائی حق ہے ان کا, اور آپ مذاکرات کریں. اب میں ایک نون لیگ کے لیڈر ہے, ان کی نواسی ایک خاص آفس میں کام کرتی ہے کشمیری. اب میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ وہ کیوں ایسی پالیسیاں بناتے ہیں یا کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں. یہ حکومت کو چاہیے, یہ جو پہلے معاہدہ کرنے چلے گئے تھے رانا ثناءاللہ اور یہ راجہ پرویز اشرف اور ان کے ہمنوا, تو یہ جائیں مذاکرات کریں. پیپلز پارٹی کا بندہ فیصل راٹھور وہاں وزیر اعظم ہے, اور جو قائم مقام صدر ہے وہاں کا لطیف اکبر وہ بھی پیپلز پارٹی کا ہے, اور نون لیگ کی وفاق میں حکومت ہے. یہ لوگ جائیں ان سے مذاکرات کریں. دیکھیے یہ باعث شرم ہے یہ بات کہ 1.5 مہینہ ہو گیا ہے پاکستان کا جو آزاد کشمیر ہے وہ بند ہے. ان کو خوراک نہیں پہنچ رہی, دوائیاں نہیں پہنچ رہی, ان کے کاروبار بند ہے. ان کو چاہیے کہ پاکستان پر رحم کریں. یہ موجودہ حکمران یہ اپنا سوچتے ہیں, یہ کبھی پاکستان کا بھی سوچ لیں. میں نے انہی باتوں سے تنگ آ کے کل ٹویٹ کیا تھا کہ جو پاکستان کے خلاف کام کر رہا ہے
وہ ذلیل و رسوا ہو جائے اور اللہ اس کا بیڑا غرق کر دے. میں آج بھی آپ کے ٹی وی کے ذریعے، آپ کے پروگرام کے ذریعے شاہد صاحب یہی کہتا ہوں کہ جو میرے ملک پاکستان کے خلاف سوچتا ہے، میرے پاکستان کے خلاف کام کرتا ہے یا میرے پاکستان کو لوٹتا ہے، اللہ اس کا بیڑا غرق کر دے، اس کو ذلیل و رسوا کر دے. اس لیے کہ میرا ملک تو کلمے کی بنیاد پر بنا تھا، یہ لوٹ مار کے یہ نہیں بنا تھا کہ یہاں روسی سیاستدان آ جائیں اور لوٹ مار کریں. اب آپ دیکھیں کہ یہ کیا حکمت عملی ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے اس میں اب جی 8 ارب کر دی ہے، تو اب 10 ارب کر دی ہے، تو فلانا کر دی ہے، اور لوگوں کو آپ نے بھکاری بنا دی ہے. وہ بھئی آپ اس میں انڈسٹری لگا دیتے. اب پھر میں بنگلہ دیش کی مثال دوں گا، آپ ڈاکٹر یونس گرامین سے منصوبہ لے لیتے کہ کس طرح لوگوں کو غربت سے نکالا جاتا ہے. آپ کے بے نظیر انکم پروگرام جو انکم سپورٹ پروگرام ہے، اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ پہلے اس ملک میں 17% تھی غربت، یہ سرکاری داد و شمار ہے، اور اب 31% ہو گئی ہے. حالانکہ جو غیر سرکاری داد و شمار ہے اس کے مطابق تو 60% پاکستانی خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے آپ کا یہ پروگرام پاکستان میں غربت ختم کرنے میں یا کم کرنے میں ناکام ہو گیا ہے. تو آپ کو اسی پیسے سے یہ چاہیے تھا کہ آپ پاکستانی نوجوانوں کو قرضہ دیتے، پاکستانی نوجوانوں کو کاروبار شروع کرا دیتے، اور یار 8 ارب کی فیکٹریاں لگا دیتے پاکستان میں. یہ کام ہی نہیں انہوں نے کیے. 8 ارب آپ ڈیری فارمنگ کے خرچ کر دیتے، 8 ارب کے آپ پاکستان کا ساحل ہے 1100 کلومیٹر، اس پہ پام ٹری لگا دیتے. آپ جو اتنا پام آئل امپورٹ کرتے ہیں اس کا ہی آپ کو فائدہ ہو جاتا. ایک تو آپ خود کفیل ہو جاتے اس میں. ہونا تھا ان کے جیبوں میں کیسے جانا تھا جب تک ان کی کمیشن نہ ہو، جب تک یہ کمیشن نہ لیں. اچھا مظہر اللہ صاحب، میں ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ آج جیسے لوگ جو ببانگ دہل عوام کی آواز اٹھاتے ہیں، حکومتی پالیسیوں کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں، ان پر تو بہت قدغن لگتی ہے، اور جب قدغن لگتی ہے تو وہ باہر بالخصوص یورپ اور برطانیہ جاتے ہیں. تو وہاں کئی صحافی ہمارے دوست گئے ہوئے ہیں، وہ جاتے ہیں تو وہاں نیشنلٹی لینے کی کوشش کرتے ہیں، پاسپورٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں رہنے کے لیے ان کے پاس مواد آ جاتا ہے. آپ کو کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ آپ بھی وہاں پہ جاتے ہیں تو کوئی نیشنلٹی لے لیں، کوئی پاسپورٹ ایک ادھا لے لیں اپنے مستقبل کے لیے؟ آپ کا سوال ہے. دیکھیں میرے پاس آج بھی امریکہ کا ویزا ہے 5 سال کا، کینیڈا کا ویزا میرے پاس، برطانیہ میں بیٹھا ہوا ہوں. میں نے کبھی نہیں سوچا، میں پاکستان کے علاوہ سوچ ہی نہیں سکتا کسی ملک کی نیشنلٹی لے لوں. اور جو قدغن کی آپ نے بات کی ہے، قدغنیں جتنی مرضی لگائیں، میں اپنے پاکستان کے لیے بولتا رہوں گا. میں جو پالیسی پاکستان کے خلاف ہوگی اس پہ تنقید کروں گا. میں اس کے لیے بڑی سے بڑی سزا کے لیے بھی تیار ہوں، میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں، مگر پاکستان پر حرف نہیں آنے دوں گا. میں پاکستان سے دل و جان سے، میں نے آپ کو پہلے کہا ہے، میں نے مچھلی کی مثال دی، میں نے کہا مجھے پاکستان سے محبت ہے. محبت پیچھے چھوڑ دیں، میرا عشق ہے پاکستان. تو میں تو نہیں سوچتا کسی دوسرے ملک کی نیشنلٹی لینے کی. لیکن ابھی جو 2 پارٹیاں حکمران ہیں، جو 2 پارٹیاں اقتدار میں ہیں، ان میں سے کسی ایک پارٹی کے سربراہ نے مجھے کہا تھا ایک زمانے میں کہ وہ ہم امریکہ میں اکٹھے تھے، تو اس نے کہا تھا کہ یار یہ نیو یارک میں بزنس بنا لو، پیسے کی فکر نہ کرو. میں نے اسے کہا جی میں پہلے امریکن سوسائٹی کا جائزہ لوں گا پھر میں کوئی بات کروں گا. تو میں نے ٹال دیا. میں واپس آ گیا مہینے بعد، تو مجھے انہوں نے کہا واپس آ گئے ہو، کیا سوچا ہے؟
میں نے کہا جی میں نے پاکستان میں رہنا ہے، میں نے نہیں سوچا، مجھے کسی پیسے کا کوئی لالچ نہیں، میں نیو یارک میں بزنس نہیں کر سکتا، میں پاکستان میں رہوں گا۔ اس نے کہا کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا میں پاکستان کے بغیر رہ نہیں سکتا یار، بڑی وجہ یہ ہے میرا سارا کچھ پاکستان میں ہے، میرے تو لندن میں فلیٹ نہیں ہے بھائی، میری نہ دبئی میں جائیدادیں ہیں، نہ میرے نیو یارک میں، نہ نیو جرسی میں، کہیں بھی میری کوئی پراپرٹی نہیں، نہ سنگاپور میں ہے، میں پاکستانی ہوں، اور پاکستان میں جو اللہ نے دیا ہے شکر ہے۔ تو میں تو سر سوچ نہیں سکتا شاہد صاحب کہ میں کسی ملک کی نیشنلٹی لے لوں، میں پاکستان کے لیے جان دے دوں گا، کسی اور ملک کی نیشنلٹی نہیں لوں گا۔ یہ بات ہے جی مظہر اللہ صاحب، آپ نے درست فرمایا، لیکن جب حالات اتنے تنگ ہو جائیں تو جو اسی طرح آپ جیسے لوگ محبت کرنے والے کچھ لوگ ہیں، زیادہ کو چھوڑ کے کچھ لوگ جو ہیں وہ جو وہاں رہنے پر مجبور ہیں، ان پر اتنی قدغنیں اور اتنی سختی کی گئی ہے کہ وہ بڑی مشکل وہاں پہ جو ہیں وہ ویسے مجبوری رہنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ لیکن جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی محبت آپ کو باہر نہیں رہنے دیتی، اسی طرح پاکستان کی محبت آج کل بیرونی ممالک کے صدور میں بھی دکھائی دے رہی ہے۔ آذربائیجان کے جو صدر ہیں وہ کہتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کا مسئلہ حل کرنے کی صلاحیت صرف پاکستان میں ہے، وہی یہ مسئلہ حل کر سکتا ہے۔ آپ اس میں واقعی اس بیان کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ واقعی پاکستان میں یہ صلاحیت ہے، جبکہ ایران اب تو ثالثیوں کو پڑ گیا ہے؟ آپ کے دو حصے ہیں، جو آپ نے پہلے بات کی نا کہ مجبوری فلاں، دیکھیے میں حسین کا ماننے والا ہوں، میں جان دینا عظیم عظمت سمجھتا ہوں، میں بھاگنا نہیں سمجھتا عظمت، میرا اپنا نظریہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب کسی سلطنت میں غیر آئینی غیر قانونی کام ہو رہے ہو، ناانصافی ہو رہی ہو، ظلم ہو رہا ہو، تو وہاں حق کا پرچم بلند کر دینا چاہیے، اور حق کے راستے میں آپ کی جان بھی چلی جائے تو کوئی بات نہیں۔ میں حسین علیہ السلام کا ماننے والا ہوں، میری آواز کم ہو سکتی ہے، میرا قافلہ مختصر ہو سکتا ہے، میرے پاس بندے کم ہو سکتے ہیں، میری آواز کو روکا جا سکتا ہے جس طرح ان کی آوازوں کو بھی روکا گیا، حق کی آوازوں کو ہمیشہ روکا جاتا ہے، لیکن میں ان کے راستے پہ ہوں، ان کا غلام ہوں، میں کھڑا رہوں گا حق کے راستے پہ۔ میں اپنے ملک کی، دیکھیے حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ وطن سے محبت جو ہے وہ ایمان کی نشانیوں میں سے ایک ہے، تو میں اپنے ایمان میں کوئی فرق نہیں آنے دینا چاہتا، نمبر ایک۔ دوسری بات جو آپ نے کی ہے پاکستان کے حوالے سے، یہ بات درست ہے، پاکستان میں صلاحیت ہے، اور آج کی نہیں، پاکستان نے 1947 کے بعد سے سفارتکاری میں بڑے بڑے محاذوں پہ کام دکھایا ہے، کئی ملکوں کی آزادی پاکستان کی وجہ سے ہوئی، اور چین اور امریکہ کو قریب پاکستان نے کیا، اور پاکستان نے معاشی لحاظ سے بھی جاپان کی مدد کی، کبھی جرمنی کی مدد کی، اور اب یہ جو آذربائیجان کے صدر کا خیال ہے وہ اس لیے درست ہے کہ ایک تو پاکستان ایٹمی صلاحیت ہے، دوسرا پاکستان نے جنوبی ایشیا میں جو ایک بڑا چودھری بننے کی کوشش کی تھی، یہ مودی نے، انڈیا نے، پاکستان نے پچھلے سال ان کو دھول چٹوائی ہے اور ان کا ضرور خاک میں ملا کے رکھ دی ہے، اور پاکستان ہی وہ واحد ملک ہے جو ایران سے بھی بات کر سکتا ہے، امریکہ سے بھی بات کر سکتا ہے، چین سے بھی بات کر سکتا ہے، یہ بات تو درست ہے، لیکن جو وہاں جنگ نہ رکنے کی وجہ ہے وہ اسرائیل ہے۔ دیکھیے اسرائیل جنگ نہیں چاہتا کہ رکے، اس کی بڑی وجہ نیتن یاہو آپ ہے، نیتن یاہو جو ہے وہ اس پہ کرپشن کی کیسز ہیں، اور وہ مقبول بھی نہیں ہے اسرائیل میں، وہ نہیں چاہتا کہ وہاں الیکشن ہو، اور وہ جنگ کو بہانہ بنائے گا، چونکہ جنگ ختم ہو جائے گی تو اسرائیل میں الیکشن ہو جائیں گے اور نیتن یاہو صاحب ہار جائیں گے بڑی بری طرح،
اور پھر نیتن یاہو صاحب کو کرپشن کا حساب دینا پڑے گا. تو یہ دو وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر نیتن یاہو جنگ کا خاتمہ نہیں چاہتا. تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ جو اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ چاہتی ہے کہ گریٹر اسرائیل پہ کام جاری رہے. یہ جو وہ لبنان پہ حملے کرتے ہیں یا انہوں نے شام کے علاقوں میں آ کے اپنی چودھاڑ جگانا شروع کی ہے یا یو اے ای میں جو اپنے پنجے جما لیے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ گریٹر اسرائیل کے راستے پہ چل رہے ہیں. اسرائیل کا واحد ترانہ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو قتل و غارت کریں گے. یہ دنیا کا عجیب و غریب قومی ترانہ ہے جو اسرائیل کا ہے، اور اس میں وہ واضح کر رہے ہیں کہ دریائے نیل تک ہماری سلطنت ہوگی اور ہم اللہ کے بندے ہیں پسندیدہ. تو اس پہ تو وہ کام جاری رکھے ہوئے. اب یہ جو آپ کہتے ہیں کہ جی وہ جو سالسی بندے تھے ممالک ان کو پڑھ کے دیکھیں. آپ اگر ایک بدماش کو اپنے گھر کا ایک کمرہ دے دیں تو وہ بدماش میرے گھر پہ فائرنگ کرے تو میں اگر جوابی فائرنگ کروں تو پھر اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اب ان ملکوں نے، قطر نے، کویت نے اور یہ جو یو اے ای والے ہیں اور اسی طرح سعودی عرب نے، انہوں نے ایک بدماش کو اڈے دیے ہوئے ہیں. سیدھی بات ہے، انہوں نے امریکہ کو کیوں اڈے دے رکھے ہیں؟ کیا مسئلہ ہے ان کا پرابلم کیا ہے؟ اور وہاں سے پیارے اڑتے ہیں اور ایران پر اٹیک کرتے ہیں. تو ایران پر جہاں سے اٹیک ہوگا ایران وہی جواب دے گا. وہ بحرین سے ہو، وہ کویت سے ہو، قطر سے ہو، عراق سے ہو، شام سے ہو، کسی ملک سے ہو. تو اس میں تو ایرانی حق میں جانا ہے. اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے مرضی حملے کر رہے ہیں، ایران جنگ جیت چکا ہے. وہ ڈونلڈ ٹرمپ اب یہ کیوں اس چکر میں آ جاتا ہے نیتن یاہو کی؟ دنیا کا ناقابل ترین آدمی ہے جس پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا. ڈونلڈ ٹرمپ صبح کچھ کہتا ہے، شام کو کچھ. وہ صرف ایک وجہ سنی، شاید سب ایک وجہ صرف سن لیں، اس کے بعد میں آپ کا سوال سنتا ہوں سر. اب جو نیتن یاہو کے چکر میں ڈونلڈ ٹرمپ آ جاتا ہے، اس کی دو تین وجوہات ہیں. نمبر ایک، وہاں مڈ ٹرم الیکشن ہونے والے امریکہ میں. ڈونلڈ ٹرمپ چاہتا ہے کہ میں اس الیکشن میں جیت کر جاؤں. یہ اس کا خواب ہے. میں ہار کر اگر گیا تو مجھے تو ووٹ نہیں ملے گا. دوسرا ایک اور خیال ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اس جنگ میں بھی پیسے کما رہا ہے اور اس کے ہواری. وہ کبھی نرم بیان دیتا ہے، تیل کی قیمت نیچے گر جاتی ہے، سخت بیان دیتا ہے اوپر چلی جاتی ہے. وہ اور اس کے ہواری پیسہ بنا رہے ہیں. تیسری جو اہم وجہ ہے کہ امریکہ میں جو فیصلہ کرنے والی حکومتیں ہیں وہاں پہ 69% یہودی ہیں اور 31% دوسرے لوگ ہیں. تو اس کا مطلب ہے جو 69% ہے اس کی بات مانی جاتی ہے. وہ یہ بات ہے جس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ اس چکر میں ہے. حالانکہ اس کا $40 بلین کا نقصان ہو چکا ہے اس جنگ میں اور ابھی کچھ نہیں آیا. بہت سے امریکی فوجی مارے جا چکے ہیں جن کا وہ بتا نہیں رہے، چونکہ اگر بتایا تو کہرام مچ جائے گا. اس سے وہ بچنا چاہتے ہیں. جی اب آپ اپنا سوال کریں. مظہر برلا صاحب، ایک طرف تو ایران جو ہے اس کی برداشت جو ہے باہر ہو گیا ہے کہ وہ امریکہ کو خلیجی خطے میں برداشت کرے، لہٰذا وہ نہ جھکنے کے لیے تیار ہے، نہ وہ کسی معاہدے کے لیے تیار ہے، نہ ابنائے حرمت چھوڑنے کے لیے تیار ہے. وہ بالکل تیار نہیں. اسی طرح پاکستان میں بھی اہل سیاست کی برداشت جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. مولانا فضل الرحمان پھٹ پڑے ہیں. انہوں نے ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف جو بیانیہ دیا ہے یا بیان دیا ہے اپنی تقریر میں،
اس پر جو ہے وہ صبح سے شام تک جو ہے وہ حکمران کابینہ جو ہے وہ اب ایک لائن لا کے جواب بیانیہ دیے جا رہے ہیں. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ابھی بھی آپ کے سوال کے دو حصے ہیں، ایک ایران کے حوالے سے، ایک پاکستان کے حوالے سے. میں سمجھتا ہوں کہ ایران کا موقف درست ہے. اس خطے میں امریکی اڈوں کا کوئی کام نہیں. امریکہ وہاں سے اپنے اڈے ختم کرے، اور یہ جو مسلمان ملک ہیں انہیں بھی چاہیے یہ اڈے ختم کرائے. ابھی تک ہم سعودی عرب کا بھگت رہے ہیں پیٹرو ڈالر کا معاہدہ. یہ تو انہوں نے سعودی حکمرانوں نے 1973 میں معاہدہ کر کے لوگوں کی گردنوں میں توق ڈال دیا کہ جی تیل کی تجارت صرف ڈالر کے ذریعے ہوگی. یہ بڑا توق ہے، یہ غلامی کا توق ہے جو سعودی عرب نے ڈالا پوری دنیا کے گلے میں. یہ ختم ہونا چاہیے. اور جو آپ نے ہرمز ہے، ہرمز کی بھی ایک تاریخ ہے. شاید بہت کم لوگوں کو پتا ہو کہ حضرت امام حسین کی جو اہلیہ تھیں بی بی شہ بانو، ان کے چچا زاد بھائی کا نام ہرمز تھا، اور وہ بھی مدینے میں آئے تھے. خیر یہ اور طرف بات چلی جائے گی. اب آ جائیے پاکستان. پاکستان میں دیکھیں خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں کشیدگی ہے، بد امنی ہے. آزاد کشمیر میں کشیدگی ہے. گلگت بلتستان کا الیکشن چرایا گیا ہے حال ہی میں. پنجاب میں پیرا فورس کیا کر رہی ہے، سی سی ڈی کیا کر رہی ہے، پنجاب پولیس کیا کر رہی ہے، یہ ساری باتیں آپ کے علم میں ہیں. سندھ میں کس طرح لوٹ مار جاری ہے، اور پنجاب میں بھی لوٹ مار جاری ہے. اور کراچی شہر جو کبھی بہت خوابوں کا شہر ہوا کرتا تھا، راتوں کا شہر تھا، روشنیوں کا شہر تھا، وہ شہر اب دیہاتوں سے بری اس کی صورتحال ہے. اور وہ دنیا میں اس وقت چوتھے نمبر پر آیا ہے. جو شہر رہنے کے قابل نہیں ہے ان میں وہ چوتھے نمبر پر آیا. یہ دکھ کی بات ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان کا جو حلقہ ہے وہ زیادہ جے یو آئی کے لوگ تو آپ کو پتہ ہے خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے آتے رہے ہیں. ان کا ووٹ بینک ان دو صوبوں میں ہے، اور وہاں بدامنی ہے، کشیدگی ہے. لہذا فضل الرحمان صاحب کو ایک تو وہ بھی دکھ ہے کہ ان کے علاقوں میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. پھر فضل الرحمان صاحب کو وہ سیاسی قیمت بھی نہیں ملی جو انہوں نے. میں تو نہیں کہتا، وہ حلالی صاحب کہتے ہیں نا کہ $300 ملین آئے تھے امریکہ سے، اور عمران خان کی حکومت کو گرایا گیا تھا، پیسے انہوں نے آپس میں بانٹے تھے. یہ حلالی صاحب کا دعویٰ ہے. بڑے صحافی ہیں، سفارتکار بھی رہے ہیں. اب مولانا صاحب کو وہ بھی نہیں کچھ ملا. تو جب ہر طرف سے کچھ نہ ملے، پھر ایک پریشر ہے. اب لوگوں کا پریشر ہے نا. لوگ مہنگائی میں ہیں، لوگ غربت کی چکی میں پس گئے ہیں. لوگوں کا پریشر تو پیپلز پارٹی پر بھی ہے، لوگوں کا پریشر تو پی ٹی آئی پر بھی ہے، جماعت اسلامی پر بھی ہے، باقی پارٹیوں پر بھی ہے. اسی لیے اب یہ ساری جماعتیں تحریکوں کی باتیں کرنا شروع ہو گئی ہیں. اور ابھی ان جماعتوں نے کام لیٹ شروع کیا ہے. ان کے پاس وقت ہے تھوڑا سا کہ یہ قیادت کر لیں لوگوں کی اور کچھ سنبھال لیں. ورنہ پاکستان میں ایک عوامی بم پھٹنے والا ہے. یہ بم جو ہوگا بے روزگار نوجوانوں کا ہوگا، غریب نوجوانوں کا ہوگا، اور غریب نوجوانوں کا ایک لاوا ایسا پھٹے گا کہ سب کچھ بہا کے لے جائے گا. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ نیپال میں 20% یوتھ تھی تو انہوں نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا. بنگلہ دیش میں 30% یوتھ تھی تو انہوں نے بہت کچھ بدل دیا.
پاکستان میں یوتھ جو ہے وہ 65% ہے. تو پاکستان کی یوتھ جب اٹھے گی تو یہاں تو تباہی آئے گی. اور میں سچی بات ہے پاکستان میں مذہبی بنیادوں پر کوئی تبدیلی نہیں دیکھ رہا. میں تو کوئی سیاسی بنیادوں پر بھی بڑی تبدیلی نہیں دیکھتا. میں دیکھتا ہوں معاشی انقلاب کو. پاکستان میں معاشی انقلاب آئے گا اور پاکستان کی سیاسی تاریخ جو ہے اس میں اگلے 2 مہینے اگست، یہ جولائی اور اگست، مڈ اگست تک لگا لے. چلے آج میں 14-15 جولائی آپ سے بات کر رہا ہوں تو معذرت 14-15 اگست تک آپ لگا لے. یہ 2 مہینے بہت اہم ہے اور حکومت ہر معاملے میں پھنسی ہوئی ہے. سب سے زیادہ تو معاشی لحاظ سے پھنسی ہوئی ہے. شاید صاحب آپ دیکھیں کہ پچھلے 4 سالوں میں کتنی برآمدات آپ کی کم ہوئی، درآمدات کتنی بڑھ گئی، قرضے آپ کے کتنے بڑھے. آپ روزانہ ایک موٹر وے کے برابر قرضہ لے رہے ہیں اور سالانہ پتہ نہیں کتنا بنتا ہے. آپ نے آئی پی پیز کو دینے کے لیے 1300 ارب قرضہ لیا آئی پی پیز کا پیٹ پالنے کے لیے آج تک. 1300 ارب اور عوام کی کھلڑی ادھیڑ دی ہے. اسی طرح آپ جو سرمایہ کاری ہے اس کا حساب لگائے کہ پچھلے سال ویتنام میں 27 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری آئی ہے بیرونی، اور مصر میں 11 ارب کی سرمایہ کاری آئی ہے. ایتھوپیا میں 4 ارب کی سرمایہ کاری آئی. اچھا بنگلہ دیش جہاں سے میں ابھی ہو کر آیا تھا وہاں چونکہ سیاسی نارکی تھی، سیاسی کشیدگی تھی، ہنگامے ہو رہے تھے، اس کے باوجود 2 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری بنگلہ دیش میں آئی اور ہمارے یہاں کچھ نہیں آیا. اب یہ جو نالائق تجربہ کار تھے جو کہتے تھے ہم بڑے تجربہ کار ہیں، جنہوں نے ہمارے اداروں کو بھی برگلایا، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو یہ جا کے کہتے تھے او جی ہمیں بڑا تجربہ ہے. وہ خاص تجربہ آپ کو لوٹنے کے علاوہ اور تجربہ ہی کوئی نہیں. اب یہ لاہور میں ایک کیس ہوا، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن شاہد صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کاکے کے پاس وہ جو رضا ڈار ہے اس کے پاس 5 لاکھ ڈالر کدھر سے آ گیا؟ وہ پیسوں کا تو حساب دے نا، اس کی تو کوئی منی ٹریل دے. شاہد ندیم احمد کے پاس تو ایک منٹ سن لے، شاہد ندیم احمد کے پاس تو 1 لاکھ ڈالر نہیں آیا ابھی تک. تو ان کے پاس، ان کے بچوں کے پاس 5-5 لاکھ ڈالر کیسے آ گئے جن کا کوئی روزگار بھی نہیں؟ یہ حساب آپ ان کے احتساب کی بات کر رہے ہیں، وہ ان کو اگلا وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے نامزد کے اور تیاری کروا رہے ہیں. آپ کہاں گھوم رہے ہیں اور کیا باتیں کر رہے ہیں مظہر اللہ صاحب لندن کی ٹھنڈی ہواؤں میں؟ اب آپ کے دیکھیں دشمن بھی جو باتیں کریں نا وہ اچھی. ایک پنجاب ہمارے پاس ہے، مغربی پنجاب، مشرقی پنجاب جو ہے انڈیا کے پاس ہے. جب 1947 میں یہ تقسیم ہوئی تھی 17 اضلاع ہمارے پاس آئے تھے، 13 اضلاع ان کے پاس گئے تھے. انہوں نے 13 اضلاع کو تقسیم کر کے اس میں سے ہریانہ ایک صوبہ بنا دیا، ایک ہماچل پردیش بنا دیا، کچھ حصہ انہوں نے راجستھان کو بھی دے دیا. ہمارے پاس اسی طرح پنجاب ہے جس طرح تھا. اوکے، اب وہاں کے وزیر اعلیٰ جو بھگونت مان ہیں، جو عام آدمی پارٹی کے ہیں، انہوں نے، میں ان کی باتیں سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ مشرقی پنجاب میں 90% گھروں کو 0 بل جاتا ہے بجلی کا، 0. یعنی 90% لوگوں کو بجلی کا بل ہی نہیں جاتا، 0 بل ہے. اور وہاں پہ دن کو کھیتوں میں کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی. اور انہوں نے اسی طرح ہیلتھ سیکٹر میں بڑا کام دکھایا ہے. عمران خان کی نقل کی ہے بے شک،
وہاں ہیلتھ کارڈ دے دیا ہے، اور وہاں کے اسکولوں میں بھی بڑی تبدیلیاں آ گئی ہیں، اور ٹول ٹیکس جو ہمارے ہاں بڑھایا گیا ابھی، انہوں نے 17 ٹول ٹیکس ختم کیے ہیں۔ دیکھیے جو لوگ اپنے لوگوں کا فائدہ سوچتے ہیں، انہوں نے تو بجلی گھر لے لیا اور ہم نے جہاز لے لیا۔ ہم نے تو، ہماری تو صورتحال یہ ہے کہ ہم صاف ستھرا پنجاب کے ورکروں کو تنخواہیں نہیں دے پا رہے، لوگوں سے ٹیکس لیے جا رہے ہیں لوگوں سے۔ اچھا وہ ایک اور بات، بڑی اہم بات کی بھگونت مان نے، ہماری سڑکیں ٹوٹی رہتی ہیں سارا سال۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے مشرقی پنجاب میں جو سڑکوں کے ٹھیکے دیے، ہم نے ٹھیکیدار کو بونڈ کیا کہ تمہارے پیسے بینک میں رہیں گے، کی گارنٹی ہے کہ 5 سال کے دوران اگر کوئی کھڈا، کوئی ٹوٹ پھوٹ ہوئی تو آپ بنانے کے رسپانسیبل ہیں۔ پاکستان میں یہ کام نہیں ہو سکا، دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ پاکستان میں کام نہیں ہو سکتا۔ اسی کو دیکھتے ہوئے ایک طرف اپوزیشن تنقید بڑھاتی جا رہی ہے، دوسری طرف حکومت بھی اپنے وزراء کو جو ہے بدلنے کے لیے نئی تدابیر اختیار کر رہی ہے۔ افواہ ہے کہ کابینہ میں چھانٹی ہونے جا رہی ہے، کابینہ بدلنے جا رہی ہے، کیونکہ جو مثبت رزلٹ ہیں جو عوام کے لیے وہ نہیں آ رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ صرف کابینہ نہیں بدلنے جا رہی، بیوروکریسی بھی بدلنے جا رہی ہے۔ لیکن اس سے اہم بات یہ ہے کہ شاہد صاحب آپ کے کپڑے میں پہن لوں اور میرے کپڑے آپ پہن لیں تو یہ دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ یہی کام ہوگا نا، ٹوپیاں بدل دی جائیں گی، کوئی فائدے والے نہیں ہے بھائی، یہ وہی لٹیرے ہیں آپس میں۔ وہ منو بھائی کی نظم تھی نا، چورا کو چورا بارے کی پچھ دے ہو، یہ کیوں دسن گے جے دسن گے تو جنج وسدے نے کنج وسن گے۔ یہ ایک طرف تو کابینہ میں ٹوپیاں بدلی جا رہی ہیں، دوسری طرف عدلیہ میں کیس بھی بدلے جا رہے ہیں، اور پی ٹی آئی، بانی پی ٹی آئی کے کیس کے جو نیب کے مقدمات ہیں وہ آئینی عدالتوں کو منتقل ہو رہے ہیں جناب۔ یار بانی پی آئی کے کیس سے جدھر مرضی لے جائیں، بانی پی ٹی آئی ان کی توقع سے زیادہ مقبول ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ پاکستان کے لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی جو عمران خان ہے وہ صرف پاکستان میں نہیں، وہ تہران میں بھی مقبول ہے، وہ مکے میں بھی مقبول ہے، وہ ڈھاکہ میں بھی مقبول ہے، وہ کربلا میں بھی مقبول ہے، وہ انگلستان میں بھی مقبول ہے، وہ دشمن ملکوں میں بھی مقبول ہے، وہ دوست ملکوں میں بھی مقبول ہے۔ اس کی مقبولیت کو یہ پہنچ نہیں سکتے۔ یار دنیا میں باہر جائیں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ عمران خان، اور عمران خان کے سیاسی مخالفوں کے ناموں کا لوگوں کو پتہ نہیں۔ ہاں اتنا پتہ ہے، جرمنی وغیرہ کے نصاب میں پڑھایا جاتا ہے کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں، ان کے چیپٹر نا پورے کے پورے، اور ان کی وجہ سے بہت کچھ خراب ہوئے، بڑے ادارے خراب ہوئے۔ میں تو یہ ابھی جو آپ آئینی عدالتوں کی باتیں کرتے ہیں، سپریم کورٹ کی موجودگی میں آئینی عدالت کی تک کیا تھی؟ اس کا مطلب ہے سپریم کورٹ کوئی غیر آئینی ہے؟ آپ ایک ہائی کورٹ کی جگہ دوسرا بنا دیں جی یہ آئینی ہے، تو ہائی کورٹ غیر آئینی ہے؟ وہ بھائی سسٹم کو ٹھیک کریں، انصاف دیں لوگوں کو، عمارتوں سے نہیں، عدالتیں انصاف سے چلتی ہیں، عدل سے قائم رہتی ہیں عدالتیں، عمارتوں سے نہیں کہ آپ آئینی عدالت بنا لیں اور آپ سپریم کورٹ بنا لیں اور فلاں کورٹ بنا لیں۔ کی بات کرتے ہیں بانی پی ٹی آئی کی، اب تو ان کی بہنوں کی بھی ماشاءاللہ شہرت جو ہے وہ اتنی ہو گئی ہے کہ ان کی گرفتاری کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کرے جی گرفتار، قائد اعظم کی بہن کو نہیں کیا تھا؟ اس پہ پابندی لگا دی تھی، اس کے بولنے پر 50 میں پابندی لگا دی تھی۔
پاکستان میں جن لوگوں نے پاکستان سے محبت کی ہے کس کس کو غدار نہیں بنایا؟ سورمردی کو نہیں غدار بنایا؟ کیا مولوی وہ فضل حق کو نہیں غدار بنایا؟ کیا فاطمہ جناح کو غدار نہیں بنایا؟ کس کس کو نہیں بنایا؟ تو اب دیکھیں وہ فاطمہ جناح قائد اعظم کے ساتھ نکلی، بڑی اچھی ڈیٹسٹ تھی، بمبے میں ان کا بڑا شاندار کلینک تھا، اور برے صغیر کی تو وہ پہلی ڈاکٹر تھی اس کی دانتوں کی، اور اسی طرح ان کے بھائی بڑے شاندار وکیل تھے، قائد اعظم صاحب بڑے نامور وکیل تھے۔ آج بھی بمبے میں ان کا گھر ہے جس کی قیمت تو 200 کروڑ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب بھٹو صاحب کو پھانسی ہوتی ہے اور بھٹو صاحب جیل میں جاتے ہیں تو پیپلز پارٹی کے 40 ممبر تھے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے، جن میں سے 38 بھاگ گئے، 2 رہ گئے تھے، اور نصرت بھٹو کو پھر سیاسی جدوجہد میں آنا پڑا، اور پھر ان کی بیٹی جو تھی بھٹو صاحب کی، ابھی تو وہ پڑھ لکھ کے واپس آئی تھی، تو اس لڑکی کو بھی پھر جیلوں میں جانا پڑا، سکھر جیسی سخت جیلیں برداشت کرتی تھی۔ اور اسی طرح جب نواز شریف لوگوں کو گرفتار کیا گیا مشرف کے آنے پر، تو بیگم کلثوم نواز نکلتی تھی، یہ تہمینہ دولتانہ ان کے ساتھ ہوتی تھی، ہم اس جدوجہد میں ساتھ تھے، یہ مریم نواز سفیروں سے ملاقاتیں کرتی تھی، تو یہ گھریلو عورتیں تھیں جو نکل آئیں۔ تو ظاہر ہے اب عمران خان کی بہنیں ہیں وہ نکل آئی ہیں، بیوی اس کی آپ نے جیل میں ڈالی ہوئی ہے، تو کون اس کے لیے نکلے گا؟ پارٹی ان کی تو نکلتی نہیں، پارٹی میں میرا خیال آدھے سے زیادہ منافقین ہیں جو دونوں طرف کھیلتے ہیں، تو اب ان کی بہنوں نے مجبور یہ فیصلہ کیا ہے۔ آپ نے کہا کہ منافق ہیں، اس کے باوجود انہوں نے تحریک کا اعلان کر دیا ہے۔ اسی لیے کیا نا کہ مزید صفائی ہو جائے پارٹی میں سے، منافق مزید کھل کر سامنے آ جائے، بے نقاب ہو جائے۔ دیکھیں جو جس عمران خان نے جیل میں بیٹھ کے سارے سسٹم کو بے نقاب کیا ہے، پورے نظام کو کوئی نہیں چھوڑا، محکمہ سب بے نقاب کر کے رکھ دیے، تو اب ان کی اپنی پارٹی ہے تو اسے بھی تو بے نقاب کرنا ہے نا۔ بہت سے پہلے بھاگ گئے تھے مجنو چوری کھانے والے، کچھ اب جو کھا رہے ہیں وہ بے نقاب ہو جائیں گے، کچھ ہو بھی نہیں۔ سیاسی پارٹیاں اور سیاسی لوگ بے نقاب ہو رہے ہیں، دوسری طرف عدلیہ، تو شاہد صاحب جی شاہد دوسری صاحب طرف یہ جو عدلیہ، جی ابھی جی جو بے نقاب ہو رہے ہیں نا بندے، جی جی ان میں سے ایک بندے کا بیان آیا روسی سیاست کے حوالے سے، میں جانتا ہوں کہ اس بندے کی وجہ سے پی ٹی آئی عورتوں کی سیٹوں سے محروم رہی، چونکہ یہ بھی چلے راز کی باتیں آپ کو بتا دوں کہ الیکشن سے پہلے جب تحریک انصاف پر پابندی لگ گئی، نشان نہیں مل رہا تھا، تو عمران خان نے کہا کہ سنی اتحاد کونسل کے ٹکٹ پر الیکشن لڑے، گھوڑے کے نشان پر۔ حامد رضا صاحب بلوچستان میں چھپے ہوئے تھے، مقدمات تھے ان پر، تو صاحبزادہ حامد رضا جو ہے وہ بلوچستان کے کسی ایریے سے سکھر میں آتے تھے فون سننے کے لیے 1.5 گھنٹہ موٹر سائیکل پہ، وہ بیچارے آئے سکھر، انہیں خان کا پیغام دیا گیا کہ یہ خان صاحب کا پیغام ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اسلام آباد ایک دن کے لیے آؤں گا، سائن کر دوں گا۔ 4,500 ٹکٹ انہوں نے سائن کیے صبح 10 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک، اور پھر یہ پی ٹی آئی کے 5 تحفے، میں انہیں تحفے کہوں گا، جنہوں نے منافقت کی، اور وہ ٹکٹ پتہ نہیں نالا لئی میں بہا دیے کہ نالا کورنج میں بہا دیے یا راول ڈیم میں پھینک دیے، وہ ٹکٹ پھینک دیے، غائب کر دیے، اور ٹکٹ کس کے جاری کر دیے؟ بلے باز کے، وہ اقبال ڈار تھا بلے باز والا، شیخو پورے والا، تو اقبال ڈار کو تو انہوں نے اٹھایا تو وہ فوراً مکر گیا۔ اب یہ ساری سازش تھی،
یہ 5 لوگ جو پی ٹی آئی کے اس وقت ٹک ٹاک کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، فیصلے کر رہے تھے، یہ ملے ہوئے تھے کسی کے ساتھ. اچھا وہ پھر مجبوری یہ تھی کہ اگلے دن تو کام ہی نہیں ہو سکتا تھا. اب پی ٹی آئی کو مجبوراً آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنا پڑا. جیسے تیسے ان بیچاروں نے مشکل میں الیکشن لڑا. پی ٹی آئی جیت گئی. جب جیت گئی تو اب خواتین کی نشستیں تو پارٹی والوں کو ملنی تھی. تو میٹنگ بلائی گئی اڈیالہ میں. تو عمران خان نے تو پہلے ان 5 بندوں سے پوچھا بھی میں نے آپ کو احمد رضا کا کہا تھا، احمد رضا نے ٹکٹ بھی سائن کیے، تو آپ وہ کدھر گئے؟ تو وہ 5 ایک دوسرے کی شکلیں دیکھتے تھے، منافق ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہے تھے. تو خان صاحب بیچارے کو غصہ ہے. اس نے کہا یار آپ لوگوں نے، آپ میں کوئی شرم ہے کوئی، آپ لوگوں میں کوئی سینس ہے کیا آپ نے کر دیا پارٹی کا؟ پھر خیر انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ علامہ راجہ ناصر عباس کی پارٹی ایم ڈبلیو ایم سے انجینئر حمید حسین جیت کر آئے ہیں اپنے نشان پہ، خیمے کے نشان پہ. تو آپ سارے لوگ اس میں شامل ہو جائیں ایم ڈبلیو ایم میں سیاسی فائدے کے لیے، تاکہ پی ٹی آئی کو جو سیٹیں مل رہی ہیں خواتین کی وہ مل جائیں. لیکن یہ جو بندہ ابھی جس نے موروثی سیاست کے حوالے سے بات کی ہے، اس نے پورے کے پی میں یہ بات پھیلا دی ہم شیعہ پارٹی میں چلے جائیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم نہیں جاتے. تو وہ خواتین کی سیٹیں ضائع کروانے میں اس بندے کا کردار رہا. اب اس سے کوئی پوچھے کہ یار ایم ایم اے میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ شامل تھی اور مولانا صاحب کی حکومت قائم رہی 2002 سے 2008 تک. خیبر پختونخوا میں اکرم خان درانی وزیر اعلیٰ تھے اور آپ کے اتحادی تھے. اس ایم ایم اتحاد میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ساجد نقوی کی شامل تھی. اس وقت تو آپ کے وضو نہیں ٹوٹے، آپ شیعہ پارٹی کے ساتھ تھے. تو یہاں جب عمران خان نے کہا تو آپ نے لوگوں کو ورگلایا اور آپ نے پی ٹی آئی کی سیٹیں ضائع کی. آپ نے کسی کے کہنے پہ ورگلایا، آپ بکے ہوئے تھے اور آپ نے پارٹی کا نقصان کیا. یہ صاف بات ہے، سیدھی بات ہے. میں تو لگی لکھی رکھتا نہیں ہوں. صاحب درست کہا آپ نے، یہ ساری چیزیں تبھی درست ہو سکتی ہے، یہ نظام درست ہو سکتا ہے کہ ہر ایک کو انصاف ملے. جب انصاف ملے گا تو ہی معاملات درست ہوں گے. لیکن انصاف کا یہ حال ہے کہ نسلہ ٹراور کے بعد مونال کی بحالی، کیا ایسے فیصلے عوام کی عدالتی نظام پر اعتماد میں اضافہ کرتے ہیں؟ بالکل نہیں کرتے. پاکستان کا جو نظام انصاف ہے اس میں بڑی خامیاں ہیں، بڑی کمزوریاں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کا قانون ایک نظر سے دیکھتا ہے تو ایک ہی قتل کے مقدمے میں آپ ایک آدمی کو پھانسی لگا دیتے ہیں، دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ کیسا قانون ہے؟ ایک بندہ چوری کرتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، دوسرے کو آپ کہتے ہیں جیل میں ڈال دو. تو اس کا مطلب ہے آپ کے نظام قانون میں، نظام انصاف میں بڑے مسائل ہیں، بڑی خامیاں ہیں، بڑی کمزوریاں ہیں. آپ پہلے فیصلے کرتے ہیں، بھٹو کو پھانسی دینے کے بعد میں ٹسوے بہاتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم مجبور تھے، ججوں نے نوکری کرنی ہوتی ہے. وہ ٹھگنے شاہ جو تھا وہ نکاح نسیم شاہ. اب یہ جو جعلی طریقے سے بلوچستان ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنا تھا اور پھر چیف جسٹس آف پاکستان بن گیا سپریم کورٹ کا، یہ جو فائز حصہ ہے، اب یہ ٹسوے باہر ہے بیرونی دنیا میں انٹرویو دے دے کے. وہ بھئی آپ کا کام انصاف کرنا ہے، آپ انصاف کریں. تو یہاں انصاف ہوتا نہیں. ایک دور میں سپریم کورٹ آپ نے 2 حوالے دیے منال کو اور ٹسلا کے، آپ اس کا بھی حوالہ دے دیں جو بلڈنگ 1 ہے جو اسلام آباد میں، اس کو بھی سپریم کورٹ نے جائز قرار دیا تھا. تو یا تو دیکھیے یہ کیسی کورٹس ہیں، مجھے تو ان پہ ترس بھی آتا ہے، حیرت بھی ہوتی ہے. جسٹس جواد احمد خواجہ نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ سرکاری زبان اردو ہوگی. اچھی بات ہے، ہونی چاہیے، لیکن نہ اردو نافذ کروا سکے وہ،
اور ظلم یہ ہے اور حیرت بھی یہ ہے اور ستم بھی یہ ہے کہ وہ جو فیصلہ تھا ان کا وہ بھی انگریزی زبان میں آیا. یہ تو ان ججوں کی حالت ہے. میں ان کو بالکل انصاف کے قابل نہیں سمجھتا. یہ آج تک جن 2-4 ججوں کی مثالیں دیتے ہیں، جسٹس ایم آر کیانی کی، جسٹس کارنیلیس کی اور جسٹس پٹیل کی، وہ تو آئی سی ایس افیسر تھے بھائی. وہ تو آئی سی ایس یعنی سی ایس ایس کر کے آئے تھے. وہ وکیل نامی نہیں تھے. جب سے یہ آپ نے وکیل اکٹھے کر کے مرضی کے جج بنوانے شروع کر دیے تو اس کے بعد تو یہی حالت ہوگی. مثلاً احسن گون کو کیسے ناکامی ہو سکتی ہے؟ وہ بڑا کامیاب وکیل ہے، میرا دوست ہے، لیکن میں اس کو کامیاب اس لیے کہوں گا کہ وہ ایک دن ہائی کورٹ میں پیش ہوتا ہے، اگلے دن جج بنانے والی کمیٹی میں بیٹھا ہوتا ہے. تو جو کمیٹی وہ جج بنائے گا اور اعظم نذیر تارڑ بھی اس کے ساتھ ملا ہوتا ہے، تو وہ جج جو ہے ان کے خلاف کیسے فیصلے دیں گے جی؟ تو یہ تو سارا نظام ہی غلط ہے. یہ دیکھیے پاکستان میں 45 سال کی عمر میں ہائی کورٹ کا جج بنتا ہے. پہلے 20 سال 25 سال وہ ڈاکو کا وکیل ہے، چور کا وکیل ہے، قاتل کا وکیل ہے، قبضہ مافیا کا وکیل ہے. شریف آدمیوں کے وکیل نہیں ہوتے. پھر وہ آ کے ہائی کورٹ میں جج بن جاتا ہے. پھر وہ جو 20-25 سالہ مراسم ہیں ان کو نبھاتا ہے. وہ قبضہ گروپوں کا ساتھ دیتا ہے، وہ قاتلوں کا، چوروں کا، ڈاکوؤں کا، لٹیروں کا ساتھ دیتا ہے. میں اسی لیے تو کہتا ہوں کہ جس طرح فوج میں بھرتی ہوتی ہے، جس طرح سول سروس میں بھرتی ہوتی ہے، اسی طرح آپ کے ججز ہوتے ہیں جو ٹیسٹ پاس کر کے آتے ہیں، سول جج. آپ ان کو پروموٹ کر کے اوپر لائیں. آپ یہ جو پکڑ لیتے ہیں راستے میں سے نامزدگی کر کے، کوئی ٹیسٹ کوئی انٹرویو نہیں، یار یہ کیسی نوکری ہے؟ اور کئی نوکریاں ایسی ہیں. لاہور ہائی کورٹ کا ایک جج ریٹائرڈ ہوا، اس کی ساری سروس 5.5 سال تھی اور پینشن اس کو ساری زندگی ملے گی. اب یہ 2 نمبریاں کیا ہو رہی ہیں؟ 2 ریٹائرڈ ججوں نے بڑھاپے میں شادیاں کی ہیں نوجوان لڑکیوں سے، اور ان کی فیملیوں نے کیا لکھوایا ہے؟ پہلے ایگریمنٹ ہوئے فیملیوں کے ساتھ مبینہ طور پر، چلے میں مبینہ طور پر کہہ دیتا ہوں، مبینہ طور پر ایگریمنٹ ہوئے ہیں. سنا ہے ہم نے کہ ایگریمنٹ ہوئے. چلے اور آسان آپ کے لیے بات کر دیتے ہیں کہ جس لڑکی سے شادی ہو رہی ہے اس کو ایک ایگریمنٹ کے ذریعے مبینہ طور پر باندھا گیا ہے کہ پینشن کا اتنا حصہ آپ فیملی کو دیں گی، اتنا حصہ خود رکھیں گی. اور پینشن ان کی آپ کو پتہ ہی ہے کتنی یہ لمبی چوڑی پینشنیں ججوں کی تایات. جج صاحب تو مر جائیں گے. اب وہ جو 18-20 سال کی لڑکی ہے وہ اگلے 60 سال قوم پہ بوجھ ہے جی پینشن کا. تو بڑوں کو تو پینشنیں ملتی ہیں، جبکہ غریب کے لیے کہا جاتا ہے کہ خزانے میں پینشن کے لیے ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ مظفر ناز صاحب. ناظرین، آج کی گفتگو سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پاکستان اس وقت اندرونی سیاسی کشمکش اور بیرونی سفارتی چیلنجز دونوں کے نازک دور سے گزر رہا ہے. ایک طرف خطے کی بدلتی صورتحال دانشمندانہ سفارتکاری کا تقاضا کر رہی ہے، تو دوسری جانب ملک کے اندر آئین، قانون، جمہوری عمل اور معاشی استحکام سے متعلق اہم سوالات جواب طلب ہیں. اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے، لیکن قومی مفاد، آئین کی بالادستی اور ریاستی استحکام سب سے مقدم ہونے چاہیے. اسی امید کے ساتھ کہ آنے والے دن پاکستان کے لیے امن، استحکام اور خوشحالی کی نوید لائیں گے، اپنے میزبان شاہد ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان.